ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وملجأنا ومأوانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. حمد و صلاة کے بعد استاد العلماء یادگار اسلام حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عنایت اللہ خان صاحب دامت برکاتہم محترم المقام، حضرت علامہ مولانا محمد اصغر صاحب خلیلی زید وجدہ، محترم المقام شاعر اسلام حضرت مولانا قدرت اللہ خان صاحب، میاں والی جملہ علماء کرام، صوفیاء کرام، خان حضرات، گرامی قدر، آج کی یہ محفل پاک جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے ہمارے نہایت ہی محب و مخلص دوست اور ہمارے امتیاز صاحب کے بھائی محمد جاوید گولوی صاحب کی اِشارِ ثواب کے لیے انعقاد کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی درجات بلند فرمائے، ان کی قبر کی منزلیں آخرت کی منزلیں آسان فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرمائے. حضرات کرام قدر، ہم سب کا رب اللہ ہے اور ہم سب اس کے بندے ہیں. ہماری التجائیں، ہمارے سوالات، ہمارا مانگنا، ہمارا جھولی پھیلانا وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہے. اور وہی رب ہمیں بتاتا ہے، سکھاتا ہے کہ میں شاہ رگ سے زیادہ تمہارے قریب ہوں اور میں تمہاری دعاؤں کو، تمہاری التجاؤں کو سنتا ہوں. کوئی بندہ مجھے دن کو پکارتا ہے تو میں اس کو دن میں بھی سنتا ہوں. کوئی رات کو پکارتا ہے تو میں اس کو رات میں بھی سنتا ہوں. صبح بھی سنتا ہوں، شام کو بھی سنتا ہوں، ہر وقت سنتا ہوں. اور وہی رب
ہمیں بتاتا ہے کہ تم مجھ سے مانگتے رہو، سوال کرتے رہو، جھولی پھیلاتے رہو، اور وہی ہماری دعاؤں کو سننے والا ہے۔ اور میں آپ کو یہ بتاتا جاؤں کہ وہ رب ہماری دعا کو ضرور قبول کرتا ہے۔ جب بھی ہم مانگتے ہیں وہ دیتا ہے، جب بھی ہم سوال کرتے ہیں وہ سوال کو پورا کرتا ہے۔ اگر وہ پورا نہ کرے تو یارو پھر ہم مانگیں گے کس سے؟ اگر رب بھی نہ دے تو ہم جائیں کدھر؟ اگر وہ ہماری دعا نہ سنے تو ہم اپنی التجائیں کس کو سنائیں؟ وہ رب سنتا ہے، وہی دیتا ہے، اور ہماری التجائیں اسی کی بارگاہ میں ہیں۔ مگر آپ سوچیں گے کہ کئی مرتبہ میں کوئی چیز مانگتا ہوں رب سے، وہ مجھے نہیں ملتی۔ کئی مرتبہ میں دعا مانگتا ہوں، میں مانگتا ہوں یا اللہ گھر دے دے، تو مجھے گھر نہیں ملتا۔ میں مانگتا ہوں یا اللہ مجھے گاڑی دے دے، تو مجھے گاڑی نہیں ملتی۔ یا اللہ مجھے فلاں زمین کا ٹکڑا مل جائے، مجھے نہیں ملتا۔ کیا وجہ ہے؟ یار بس بات اتنی سی ہے، میں مثال دیتا ہوں بات واضح ہو جائے۔ اور گھر میں ماں ہے، اس سے بچے مانگتے ہیں امی فلاں چیز دو، ماما مجھے فلاں چیز چاہیے۔ اگر وہ چیز اس بچے کے لیے نفع والی ہوتی ہے تو ماں دے دیتی ہے، اور وہی چیز اگر اس بچے کے لیے نفع والی نہیں ہوتی تو وہ ماں نہیں دیتی۔ اب بچہ چھری مانگے تو کیا ماں چھری دے دیتی ہے؟ نہیں یار۔ اگر ایک چیز ہے غلط کھانے کی، وہی بچہ مانگے تو کیا وہ وہی دے دیتی ہے؟ نہیں یار۔ جو اس کے لیے نفع والی ہوتی ہے، جو اس کی صحت کے لیے اچھی ہوتی ہے، ماں وہی دیتی ہے نا یار۔ بچہ اپنی عقل کے مطابق مانگتا ہے، ماں اپنی رحمت کے مطابق دیتی ہے۔ ہم اپنی عقل کے مطابق مانگتے ہیں، ہماری اپنی سوچ کا ایک معیار ہے، ہماری فراست کا ایک معیار ہے یار، ہماری فراست کی ایک حد ہے۔ ہم نے اپنی سوچ کے مطابق رب سے مانگا، اور جو ہمارے لیے نفع والا نہیں ہوتا وہ رب نہیں دیتا۔ اللہ رب العزت دیتا ہے، ضرور دیتا ہے، مگر وہی عطا کرتا ہے جو میرے اور تمہارے لیے نفع والا۔ اب ہم نے مانگا یا اللہ گاڑی دے دی، اب اس سے زیادہ ہمارے بچے کی صحت کی ضرورت تھی۔ اللہ رب العزت بجائے ہمیں گاڑی دینے کی، اللہ رب العزت ہمارے بچے کو صحت عطا کرتے۔ ہم کو زمین کا کوئی ٹکڑا مانگ رہے تھے، ہم پر کوئی حادثہ آنا تھا، کوئی مصیبت آنی تھی، ہم نے مانگا، پر اللہ رب العزت نے اس دعا کو ضرور سنا، مگر وہ جو حادثہ ہونا تھا اس دعا کے صدقے سے اللہ رب العزت نے اس حادثے کو کام کیا۔ ہم اپنی عقل کے مطابق مانگتے ہیں، اور وہ رب اپنی شان کے مطابق عطا فرماتا ہے۔ ہماری اپنی فراست کا، ہماری اپنی سوچ کی ایک حد ہے، اور اللہ رب العزت جو ہے وہ اپنی شان کے مطابق عطا فرماتا ہے جو اس بندے کے لیے نفع والا ہوتا ہے۔ اب حضرات کرام قدر ہم مانگتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، سوال کرتے ہیں، وہ دیتا ہے اور ضرور دیتا ہے۔ دیکھیں نا یار، ہم یہاں جمع ہوئے پر ہم نے یہاں مانگنی ہے دعا، ہم نے دعا مانگنی،
اتنے سارے بندے ہو کر ہم مانگیں گے یا اللہ جاوید صاحب کے درجات بلند کر دے، ان کی بخشش فرما دے، یہی مانگنا ہے اور آنے کا کیا مقصد؟ یہی تھا۔ تو اگر اتنے بندے مانگیں تو اس کا فرمان ہے کہ جہاں 40 بندے اکٹھے ہو جائیں، ان میں سے ایک ایسا ہوتا ہے، اللہ 39 کی تو بات رد کرتا ہے، پر ان میں ایک ایسا ہوتا ہے جو 40واں اس کی بات رد نہیں کرتا۔ اللہ کا فرمان۔ ہم کتنے جمع ہیں اور ہم نے مانگنا ہے اللہ کی بارگاہ میں، سوال کرنا ہے، تو یہاں اتنے بندے جمع ہو کر یا اللہ بخش دے، رحم فرما دے، اتنے بندے مانگے تو اللہ رب العزت کیا بات رد کرے گا؟ یار نہیں۔ دیکھو نا یار، ایک حدیث ہے، آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں، میرے آقا علیہ السلام ایک دن قبروں کے قریب سے گزرے، قریب سے گزرے، اور قبروں کے قریب سے سرکار گزرتے ہیں تو قبر والے کو عذاب ہوتا، اور سرکار دو عالم علیہ السلام کی جو سواری تھی وہ ڈرتے ڈری، تو سرکار نیچے اترے، کھجور کے 2 شاخوں کو کاٹا، ایک کو ایک قبر پہ رکھ دیا اور دوسری کو دوسری قبر پہ رکھ دیا۔ رکھنے کے بعد سرکار دو عالم علیہ السلام سواری پر سوار ہوئے اور سوار ہو کر اپنے حجرہ پاک کی تشریف لے گئے۔ وہاں جا کے جلوہ گر ہوئے تو صحابہ نے پوچھا، حضور آج عجیب معاملہ ہوا، 2 قبروں کے قریب سے ہم گزرے تو آپ کی سواری ڈر گئی، اور جب آپ کی سواری ڈر گئی آپ نیچے اترے، 2 شاخوں کو کاٹ کے ایک کو ایک قبر پہ رکھ دیا، دوسری کو دوسری قبر پہ رکھ دیا، اور پھر سواری پہ سوار ہو کر یا رسول اللہ آپ اپنے حجرے میں آ گئے، کیا وجہ ہے، راز کیا ہے؟ سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا ان قبر والوں کو عذاب ہو رہا تھا، اور میری سواری، میرا جانور وہاں سے گزرا تو ڈر گیا، میں نیچے اترا، 2 شاخوں کو کاٹا، سب چیز کرتی ہے اللہ کا ذکر، جب تک وہ شاخیں تر رہیں گی میں نے ان کو قبر پہ رکھ دیا ہے، وہ کرتی رہیں گی اللہ کا ذکر، اور جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ کا عذاب نہیں آتا۔ سرکار 2 شاخوں کو رکھا اور کہا جب تک یہ تر رہیں گی، جب تک یہ تر رہیں گی اس وقت تک یہ ذکر کریں گی، اور ان کی ذکر کا فائدہ وہ جو مزار کے اندر ہے اس کو پہنچے گا، ذکر کا فائدہ اس کو مزار کے اندر پہنچے گا۔ اب میں یار ہم سب جمع ہیں اور یہاں پہ پڑھا لکھا اجتماع، وہ شاخیں ہیں نباتات، اور انسان ہے اشرف المخلوقات، انسان کا درجہ زیادہ ہے، نباتات بھی اللہ کی مخلوق ہے، یہ سارے درخت اللہ کی مخلوق نہیں ہے، پڑھتے ہیں ذکر کرتے ہیں، اللہ کی مخلوق ہے، اور انسان جو ہے وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، پر انسان اشرف المخلوقات میں سے ہے۔ دوستو آپ غور کرو، میری بات کو سمجھو کہ ایک ادنا چیز، ادنا مخلوق قبر کے اندر جو اعلیٰ ہے اس کو نفع دے رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ نباتات ہیں نا، ان کی ذکر کا فائدہ اس قبر والے کو پہنچ رہا ہے، وہ ذکر کرے گا، عذاب اس سے ٹلے گا، ادنا ہو کے اعلیٰ کو نفع دے رہی ہے، تو یہاں اتنے اعلیٰ جمع ہے یار، تو جہاں جب وہ بار مانگیں گے تو کیا اعلیٰ کو نفع نہ ہوگا یار؟ ادنا جب جو ہے اعلیٰ کو نفع دے سکتی ہے تو پھر اعلیٰ بھی اعلیٰ کو نفع۔ ہم نے یہاں آ کے مانگنا ہے اور بار بار مانگنا ہے، یا اللہ بخش دے، تو اللہ رب العزت دعاؤں کو سننے والا ہے، التجاؤں کو سننے والا ہے، اور یہاں جہاں جمع ہو جائیں وہ مانگیں بار بار، اللہ رب العزت اپنی رحمت عطا فرما دیتا ہے۔ موت تو آنی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت،
ہر نفس نے موت کا مزہ چکھنا ہے. کیا فرمایا؟ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا مزہ چکھنا ہے. زندگی ہے اس کا اختتام ہونا ہے، اور اس اختتام کے بعد پھر کیا ہوگا؟ قرآن کا فیصلہ ہے. تم موت میں تھے، میں نے تمہیں زندگی دی، پھر کیا کروں گا؟ ثم یمیتکم، پھر تمہیں موت دوں گا، اور دینے کے بعد پھر کیا کروں گا؟ کیا تم قبر میں رہ جاؤ گے؟ نہیں، ثم یحییکم، پھر تمہیں زندہ کروں گا اور اپنی بارگاہ میں بلا لوں گا. ورنہ کیا ہے؟ موت کا مزہ چکھنا ہے، پھر قبر میں جانا ہے، اور قبر کے بعد پھر زندگی. اور وہ زندگی کیا ہے؟ اس کا وعدہ کیا ہے؟ من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن فلنحیینہ حیاۃ طیبہ. جنہوں نے کیے نیک عمل، مرد ہو یا عورت، اللہ فرماتا ہے میں کیا کروں گا؟ انہیں پاکیزہ زندگی عطا کروں. سبحان اللہ. جو نیک عمل کرتا ہے، صالح عمل کرتا ہے، اللہ اسے پاکیزہ زندگی عطا فرماتا ہے. زندگی جو ہے اللہ دیتا ہے اس موت کے بعد. ایک زندگی یہ ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں، ہم کھا رہے ہیں، ہم پی رہے ہیں. اس زندگی کا کیا مقصد ہے؟ اس زندگی کا مقصد ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. میں نے موت اور حیات کو پیدا کیا ہے، دیکھ سکوں تم میں سے اچھے عمل. سبحان اللہ. اس زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر. جس نے اللہ کی یاد کی ہے، جس نے اللہ کا ذکر کیا، اللہ اللہ کرتے زندگی گزر گئی ہے، اس نے زندگی کے مقصد کو پا لیا. جسے زندگی کا مقصد مل گیا وہ لوٹا، اس کے لیے کیا ہے؟ قبر المومن روضۃ من ریاض الجنہ. مومن کی قبر کو ریاض الجنہ بنا دیا جاتا ہے، جنت کا باغ بنا دیا. نیک عمل کر کے جائے، صالح عمل کر کے جائے، اللہ اللہ کی سزائیں لگاتا ہوا جائے، نماز پڑھے، روزے آئے تو روزے رکھے، تراویح کی نماز ہے، قرآن کی تلاوت ہے، وہ کرتا رہے. اللہ رب العزت جو ہے اسے کیا ہے؟ اللہ رب العزت اسے کیا عطا فرماتا ہے؟ قبر کو جنت کا باغ بنا دیتا ہے. یار یہ کبھی سوچا ہے یہ روزے کیوں آتے ہیں؟ یہ رات آتی ہے لیلۃ القدر اور کہتے ہیں 1000 مہینے سے بہتر، اور 84 سال بنتے ہیں، کیوں آتی ہیں؟ کمپنیاں پیکج نہیں دیتی؟ دیتی ہیں نا. یہ اللہ نے پیکج دے رکھا ہے، رات ایک ہوگی، عبادت کرے گا، 84 سال کا ثواب ملتا ہے. بخشش کے بہانے، بخشش کے بہانے. رمضان دیتا ہے، کہتا ہے اس میں کچھ چلا جائے دنیا کی، دوزخ کے میں نے دروازے باندھ کر لکھے ہیں، سیدھا جنت چل جائے. بخشش کے بہانے ہیں. جمعرات کو کسی کو جا رہا ہے، کوئی جمعے کو جا رہا ہے، کوئی رمضان میں جا رہا ہے، یہ اس کی رحمت ہے رب کی، یہ اس کا کرم ہے اپنے بندے پہ. اللہ رب العزت یہ عطائیں فرماتا ہے، جس پر کرم کرنا چاہتا ہے اس کے لیے کوئی نہ کوئی بہانہ بنائے. مالک ہے، وہ خالق ہے، اس نے اپنے بندے کو بڑا پیارا ہے. مثالیں دے دے کے کہتا ہے 70 ماؤں سے بھی بڑھ کے پیار کرتا ہوں. تو یہ سارے بہانے ہیں اس کی رحمت کے کہ بندے کو بخشا جا. اللہ رب العزت کیا ہے؟ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جو بندہ ایک مرتبہ بھی جھک گیا دل کے ساتھ، تو سارا کام سیدھا. جھکنا کیا ہے یار؟ بس اللہ کو رب مان، رب مان، اور اس کے نبی کو نبی مان لے تو پھر اس کا کام ہو گیا. دیکھو نا یار ایک حدیث ہے
ایک یہودی کا بیٹا تھا، وہ روز حضور کو آ کے دیکھتا تھا، روز آ کے بیٹھتا تھا. گھر والے سودے کے لیے بھیجتے تھے، وہ بجائے سودا لانے کے حضور کی بارگاہ میں بیٹھ جاتا تھا. شام ہوتی تھی پھر لوٹ جاتا تھا. تو کچھ وقت کے بعد اس نے آنا چھوڑ دیا. جب آنا چھوڑ دیا نا اس نے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، کیونکہ آپ کو اللہ رب العزت نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا، سرکار دو عالم علیہ السلام کہنے لگے وہ لڑکا یہاں آ کے بیٹھتا تھا، نہیں آ کے نہیں آیا. سرکار پوچھتے رہے صحابہ سے، تو تھوڑی وقت ہی گزرا کہ اس کا باپ. صحابہ نے دیکھا کہ یہ یہودی ہے، یہ کیسے آ رہا؟ آیا سرکار کے پاس، سرکار کی بارگاہ میں آ کے بیٹھا، کہنے لگا میں یہودی ہوں، آپ کے پاس آیا ہوں. کہنے میں بتاؤ کیا کام ہے؟ کہنے لگا میرا ایک ہی بیٹا ہے اور وہ آپ کے پاس آتا جاتا ہے. سرکار دو عالم علیہ السلام سے کہنے لگا کہ وہ نہیں آ رہا. سرکار نے پوچھا کیوں نہیں آ رہا؟ کہا وہ بیمار ہے اور بیمار راہ راہ کے اس مقام پر پہنچ گیا ہے، اس کا جسم لاغر ہو گیا ہے، ایسے لگتا ہے کہ اس کا وقت پورا ہے. میں نے بہت علاج کرایا پر وہ ٹھیک نہیں ہوا. جو علاج کرتا رہا وہ بیمار ہوتا رہا، بیماری بڑھتی گئی. اور یار علاج بھی تو کئی قسموں کے ہوتے ہیں. بیماری کے لحاظ سے علاج ہوتا ہے، تو ہر بیماری کا علاج کو ڈاکٹر کے پاس تو نہیں ہوتا، ہاسپٹل میں تو نہیں ہوتا. کئی بیماریوں کا علاج ہاسپٹل میں نہیں ہے، ڈاکٹر کے پاس نہیں ہے. کئی بیماریوں کا علاج جو ہے محبوب کا دیدار ہوتا ہے. سیدنا ابوبکر صدیق کی یہ بات کر رہے تھے، ان کی وصال کی وجہ یہی لکھی گئی ہے، سرکار دو عالم علیہ السلام سے جدا. کئی لوگوں نے لکھا ہے کہ ان کو سانپ نے ڈسا تھا، زہر کا اثر لوٹ آیا تھا. نہیں یار، وہاں تو مصطفیٰ پاک کا لعاب دہن لگا تھا. سرکار کے قدموں سے مٹی جو لگ جائے، وہ مٹی جو ہوتی ہے اس میں شفا آ جاتی ہے. یہاں تو لعاب دہن لگ رہا ہے، زہر کا اثر کیسے لوٹ سکتا؟ سرکار نے مدینہ میں قدم رکھا ہے تو پوری مدینہ کی مٹی کو غبار المدینہ کی شفا، پوری مٹی جو ہے وہ شفا ہو گئی ہے، مدینہ المنورہ ہو گیا ہے. تو وہاں تو سرکار نے لعاب دہن لگایا تھا، زہر کا اثر کیسے لوٹ سکتا تھا؟ اور وجہ نہیں ہے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال کی وجہ مصطفیٰ پاک سے جدائی تھی. بیماریوں کا علاج مختلف ہوتا ہے. وہ کسی نے مجھے شعر یاد آ رہا ہے، سنا دوں. کسی کو بیماری لگی نا تو وہ علاج کرنے کے لیے کسی طبیب کے پاس گیا. اس نے اپنا علاج نقل دیکھی جو ہوتا ہے اس نے کیا. اس نے آگے سے کہا اے طبیب جان تجھے کیا خبر میرے مرض کی؟ اے طبیب جان تجھے کیا خبر میرے مرض کی؟ تو نبض دیکھ رہا ہے، کبھی ادھر سے چیک کرتا ہے ادھر سے. تجھے کیا خبر؟ اے طبیب جان تجھے کیا خبر میرے مرض کی؟ پہلے عشق کر پھر چوٹ کھا. پہلے عشق کر پھر چوٹ کھا، پھر لکھ دوا میرے درد. پہلے تو اس راہ سے تو
اس پروسیس سے تو گزر، پھر تو جب اس پروسیس سے گزرے گا تو پھر تو میری دوا لکھ سکتا ہے. تو فقط لفظ دیکھ رہا ہے، تجھے کیا پتا میرے اندر کا حال کیا ہے. تو ہر بندے کی بیماری مختلف ہوتی ہے. دوستو وہیں سے وہ کہنے لگا کہ وہ آپ کے پاس آتا تھا، میں نے علاج کرایا مگر وہ ٹھیک نہیں ہوا. آج میں نے اس سے پوچھا تو کہا بس اتنا ہی کر دے، مجھے محمد مصطفیٰ کی زیارت کر. میں آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں، میں یہودی ہوں، پر میرا بیٹا آپ سے محبت کرنے والا ہے، وہ آپ سے ملنا چاہتا ہے. اب سرکار اٹھے اور سرکار دو عالم علیہ السلام وہیں سے چلے، صحابہ ساتھ ہیں، اس کے گھر پہنچے. اور جب اس کے گھر پہنچے تو اس بچے کی نگاہیں دروازے پہ تھیں. اسے یقین تھا میں جن کی بارگاہ میں جاتا ہوں وہ کیا ہے، وہ رحمت للعالمین ہے، وہ ضرور آئیں گے. نگاہیں تھی. تو سرکار دو عالم علیہ السلام اندر داخل ہوئے دروازے سے، اس کی نگاہ چہرے پہ پڑی. جب نگاہ چہرے پہ پڑی تو سرکار دو عالم علیہ السلام قریب آئے، اس کے ماتھے پہ ہاتھ رکھا، حال پوچھا. تو حال پوچھنے کا بھی اپنا انداز ہے. کئی بندے حال پوچھیں تو بندہ دل میں سوچتا ہے یہ نہ پوچھتا تو بہتر. یہ کئی پوچھتے ہیں کچھ بیماری آتی ہو جاتی ہے. کچھ اس ادا سے یار نے پوچھا میرا مزاج، کچھ اس ادا سے یار نے پوچھا میرا مزاج، کہنا پڑا کہ شکر ہے قدر. کچھ اس ادا سے یار نے پوچھا میرا مزاج. پوچھنے والے کا انداز ہوتا ہے ٹھیک نہ بھی ہو تو کہ بندہ کہتا ہے رب کا شکر ہے. وہ پوچھنے کے انداز میں اتنی راحت ہوتی ہے کہ انسان کو بیماری بھول جایا کرتی ہے. اب سرکار دو عالم علیہ السلام نے اس سے حال پوچھا، اس سے گفتگو ہوئی تو وہاں سے سرکار نے نگاہ اٹھائی تو کیا دیکھتے ہیں، اس کے سرانے اسرائیل آیا کھڑا ہے. دیکھا کہ اسرائیل بھی آ گیا ہے، اس کا وقت بھی کم ہے. تو سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا تو آتا تھا جاتا تھا، میرے پاس ایک امانت ہے تیرے پاس، اپنی امانت سنبھال. کیا کہا؟ پڑھ لے لا الہ الا اللہ محمد. اس نے کلمہ پڑھا، ادھر کلمہ پڑھا، ادھر وقت پورا ہو گیا، وقت پورا ہو گیا. یہودی کہے کہ بیٹا تھا، رو اٹھا اور جب رویا سرکار دو عالم علیہ السلام سے عرض کرنے لگا حضور میں یہودی ہوں، یہ آپ پر ایمان لایا ہے، کلمہ اس نے پڑھ لیا ہے، پہلے اس کا تعلق میرے ساتھ تھا، اب آپ سے تھا. لے جائیں اپنے مسلمانوں کا جو طریقہ ہے اس کے مطابق کفن کریں. اب سرکار دو عالم علیہ السلام نے اپنے اصحاب کی طرف دیکھا، کہا ابو بکر اس کو اٹھا، عمر اس کو اٹھا، عثمان اس کو اٹھا، علی اس کو اٹھا. کون؟ ابو بکر. وہ اٹھا رہا ہے جو سرکار دو عالم علیہ السلام فرمائے جنت کے 8 دروازے ہیں، اور جو بندہ جو عمل کرتا ہے اس دروازوں کا نام اس عمل پر ہے. نماز پڑھتا ہے تو باب الصلاۃ ہے، روزہ رکھتا ہے تو باب الصوم ہے دروازے کا. اور جنت جو بندہ جو عبادت کرتی ہے وہیں سے اسے جنت کے اندر بلایا جاتا ہے. سبحان اللہ. کوئی نماز پڑھتا ہے تو اسے باب الصلاۃ سے بلایا جاتا ہے اندر، کوئی روزہ رکھتا ہے تو باب الصوم سے بلایا جاتا ہے، کوئی زکات دیتا ہے تو باب الزکات سے بلایا جاتا ہے. 8 دروازے ہیں. سرکار گنوا رہے تھے. سیدنا ابوبکر صدیق نے عرض کی حضور کوئی ایسا بھی ہوگا جسے 8 دروازوں سے آواز آئے گی؟ سرکار مسکرا دی، فرمایا ابوبکر تو انہی میں سے ہے جس کو 8 دروازے سے آواز. وہ اٹھانے والا ہے اس یہودی کی بیٹی کی چال جس کو 8 دروازے سے آواز آئے گی. عمر ہے کیا، اس کی عظمت کیا بیان کروں، وقت مختصر ہے.
اللہ نے اسے کیا شان عطا کی ہے۔ سیدنا عثمان غنی کی کیا شان ہے، یہ شان کم ہے کہ یکے بعد دیکھ مصطفیٰ کی دو بیٹیاں حق میں آئیں۔ مولا علی کی کیا شان بیان کرتے ہیں، جن کے بارے میں سرکار فرماتے ہیں قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ۔ وہ چارپائی اٹھا رہی ہیں یہودی کی بیٹی، اب یہودی کی بیٹے کی چارپائی اٹھائی، سرکار آگے تھے، چارپائی پیچھے پیچھے تھی، لے گئے مصطفیٰ پاک۔ اب غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا، صفے بندی جنازے کے لیے، تو جنازہ پڑھانے کے لیے کوئی نہیں آیا، مصطفیٰ پڑھانے کے لیے۔ دوستو سرکار جنازہ پڑھاتے ہیں، جنازہ پڑھانے کے بعد قبر کی طرف لائے جاتے ہیں، تو اب اس کا وہاں کوئی بھائی تو نہیں تھا، باپ بھی نہیں، وہ یہودی ہے، رشتہ دار بھی جو ہے وہ یہودی، قبر میں کون اتارے؟ جس کا کوئی نہ ہو اس کا مصطفیٰ ہے، جس کا کوئی نہ ہو اس کا نبی ہے۔ سرکار خود اترتے ہیں، اور جب اترتے ہیں تو سرکار دو عالم علیہ السلام قبر کے اندر جاتے ہیں۔ حدیث پاک میں کیا الفاظ ہیں، سرکار پورا قدم نہیں رکھتے، پاؤں کے اگلے حصے پر سرکار چلتے ہیں اور اسی میں کھڑے رہتے ہیں، اور اس کو جب دفن کے لیے نیچے اتارا جاتا ہے، اندر رکھ دیا جاتا ہے، مصطفیٰ پاک کے چہرے پہ آثار تھکن آئے، رنگت پیلی ہوئی مصطفیٰ پاک کی۔ سرکار باہر تشریف لائے تو صحابہ نے عرض کی حضور آپ کے چہرے پہ آثار تھکن ہے، آپ کی رنگت پیلی ہو رہی ہے اور قدم بھی پورا نہیں رکھ رہے تھے قبر کے اندر، کیا وجہ ہے؟ سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا میں پورا قدم رکھتا تو اس کی قبر میں اتنے ملائکہ تھے کہ ان کی میرا قدم ان ملائکہ کے اوپر آتا تھا، اس لیے میں آدھا قدم رکھتا رہا۔ حضرات گرامی قدر دیکھو، روز آتا مصطفیٰ پاک کے پاس، مصطفیٰ پاک نے کیا کیا، وہاں سے اٹھا کے بھی لائے، غسل بھی، کفن بھی، جنازہ بھی پڑھایا، اور قبر میں بھی مصطفیٰ خود اتار رہے ہیں، اور اتنے ملائکہ جمع ہو رہے ہیں، اتنے ملائکہ جمع ہو رہے ہیں کہ سرکار پورا قدم آئے ہیں وہ مزار میں گھونگھٹ اتار کے، آئے ہیں وہ مزار میں گھونگھٹ اتار کے، مجھ سے نصیب اچھی ہیں میری مزار کی۔ دوستو موت آنی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، اور نفس نے موت کا مزہ چکھنا ہے، اس موت کا مزہ چکھنا ہے، موت آنی ہے، پھر اس کے بعد زندگی کیا ہے؟ من عمل صالحا من ذکر او انثی، مرد ہو یا عورت جنہوں نے نیک عمل کیے، اللہ فرماتا ہے وَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، میں ان کو پاکیزہ زندگی عطا فرمائے۔ دعا ہے اللہ میرا نام آپ سب کا نام اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے، حضور کی سچی غلامی عطا فرمائے، اور ہمارے امیر بھائی محمد جاوید صاحب کی درجات بلند فرمائے، ان کے خاص عطا فرمائے، پسماندہ نام کو صدر جمیل کے ذریعے عظیم عطا فرمائے، وما علیہ